السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی نبیہ وحبیبہ سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ الذین قاموا بالصدق والصفاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیک صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ منّا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہاں ہے، ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہاں ہے، میرے مولا تیری پردہ نشینی ہے عجیب۔ دور اتنا کہ تخیل کی رسائی بھی محال، دور اتنا کہ تخیل کی رسائی بھی محال، اور قریب اتنا کہ رگے جاں سے قریب۔ حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس رواش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ درود پاک پھر دہرائیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ قدر والی رات لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ اسے کیا جانیں کہ یہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر وہ مبارک رات ہے کہ اور راتوں میں 1000 مہینوں سے بہتر یہ ایک رات ہے جس میں شب قدر نہ ہو، ایسے 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہو گیا۔ حدیث طیبہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو رحمت و برکت کا مہینہ اور دوسرے عشرے کو مغفرت اور بخشش کا مہینہ تعلیم فرمایا۔ اس مبارک مہینے کی برکات پورے مہینے کو محیط ہیں، لیکن ان عشروں میں رحمت کا عشرہ پہلا عشرہ، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں اپنے بندوں پر
خاص طور سے نازل فرماتا ہے، اور دوسرا عشرہ یہ غفران، بخشش اور مغفرت کا عشرہ ہے، یعنی اس دوسرے عشرے میں خاص طور سے جو کام ہمیں کرنے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور مغفرت و بخشش کے طلبگار ہوں۔ آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اسے جو ایمان لایا، توبہ کی اور اچھے عمل کیے اور اس کے بعد ہدایت پر قائم رہا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت طیبہ میں اپنی مغفرت کی وسعت کا ذکر فرمایا اور وضاحت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی بشرط ایمان ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے، یعنی جو شخص ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے توبہ کا دروازہ بنایا، اور یہ دروازہ توبہ ایسی وسعت کا ہے کہ اس کی وسعت مشرق و مغرب سے زیادہ ہے، اور جس دن سے اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس دروازے کو بنایا اسے اپنے توبہ کرنے والے گناہگاروں کے لیے کھول کر رکھا، اور یہ اس وقت تک بند نہ ہوگا جب تک قیامت قائم ہونے پر سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ان چھوٹے بچوں کو بھیج دیجئے، جس کا بھی بچہ ہے اسے بھیج دیجئے، چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بچہ جب تک 7 سال کا نہ ہو مسجد میں لانے سے بچیں، اس لیے کہ اسے آداب مسجد کا لحاظ نہیں ہوتا، نہ اس کی عقل اتنی پختہ ہوتی ہے کہ وہ اس مسجد کے ادب کو ملحوظ رکھ سکے۔ کئی بار چھوٹے بچوں نے مسجد میں پیشاب کر دیا، بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ مسجد میں 7 سال سے چھوٹے بچوں کو مت لائیے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کی سمجھ اتنی ہوتی ہے کہ وہ اچھے برے کی تمیز حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے سے منع فرمایا، اور ایسے ہی مجانین اور دیوانوں کو مسجد میں آنے سے منع فرمایا۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، جنب المساجد من الصبیان والمجانین، چھوٹے بچوں سے اور دیوانوں سے مسجد کو بچاؤ۔ اس بات کا لحاظ رکھنا عبادت ہے۔ یہ جان لیجئے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ عبادت اللہ و رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ اگر اللہ و رسول نے کسی کام کا حکم دیا تو اس کو بجا لانا عبادت ہے، اور جس کام سے منع فرمایا اس سے رک جانا عبادت ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کریں، خواہ وہ حکم امر ہو یا نہیں، اگر ممانعت ہے اور ہم وہ کام کریں، یا کرنے کا حکم ہے اور ہم وہ کام نہ کریں، دونوں صورتوں میں ہم گناہگار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عز و جل کا غضب ہم پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھے اور ہر وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ کا حبیب راضی ہو، اور ہر اس کام سے بچ جائے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو۔ درود پاک پھر پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین پر گناہ کرتے ہو اور زمین کا وہ خطہ، وہ قطعہ، وہ حصہ تم پر گواہ ہو جاتا ہے، اور جب تم توبہ کرتے ہو
تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر فرشتوں کے دفتر میں لکھا گیا تو وہاں سے محو کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ اور جس زمین کے حصے پر گناہ ہوا وہ زمین گواہ تھی یا جو اس کا گواہ ظاہر میں تھا، کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے حبیب فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے گواہ ہو زمین پر، تو ایک مومن دوسرے مومن پر گواہ ہے۔ اسی طرح زمین کا ذرہ ذرہ ہمارے اعمال نیک اور بد کا گواہ ہوتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو اس طرح مٹاتا ہے کہ ملائکہ سے ان کے دفتروں سے اسے محو فرما دیتا ہے۔ زمین کو بھلا دے گا کہ وہ اس گناہ کو یاد رکھے، لیکن سچی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ سچے دل سے ندامت کے ساتھ توبہ ہو، اور ندامت کے ساتھ آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عہد بھی ہو کہ آئندہ اس گناہ سے میں بچتا رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرے کہ مولا مجھے آئندہ گناہ سے بچا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں التوبۃ هو الندامہ، توبہ کیا ہے؟ سچی ندامت توبہ ہے۔ اگر کسی نے زبان سے توبہ کے الفاظ کہے اور دل سے رجوع و ندامت نہ کی، خجلت کا اور شرمندگی کا احساس نہ ہوا، تو گویا اس نے توبہ ہی نہ کی۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کا دوسرا عشرہ مغفرت و بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ توبہ ایسا مجرب اور مبارک عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل توبہ کرنے والے کو کامیابی سے ہمکنار فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں اللہ کے عذاب اس لیے آئے کہ وہ لوگ گناہ کرتے اور گناہ پر جرأت کرتے تھے، اڑتے تھے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل اس بندے پر رحم فرمائے جس سے اگر شامت نفس سے اغوائے شیطانی سے گناہ ہو جائے تو وہ اپنے مولا کی طرف رجوع لائے اور اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرے اور اس کی بارگاہ میں پناہ چاہے، اور سچی توبہ ندامت کے ساتھ کرتے ہوئے آئندہ گناہ سے بچنے کا عہد کرے۔ اللہ رب العزت سے گناہ سے بچنے کی توفیق کا طالب ہو تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بلکہ بعض نیکوکار وہ ہیں کہ جن سے خطا ہوتی ہے اور وہ اپنے مولا کی بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اولئک یبدل اللہ السیئات من الحسنات، یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ عز و جل نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ تو گویا توبہ ایسا سچا سورج ہے کہ جب یہ طلوع ہوتا ہے تو جس طرح آسمان کے سورج کے طلوع ہونے سے زمین پر اوس کے چمکنے والے قطرات تھوڑی ہی دیر میں معدوم ہو جاتے ہیں، یا برف کے جمے ہوئے تودے تھوڑی ہی دیر میں پگھل جاتے ہیں، اسی طرح توبہ کرنے والا جب گناہوں پر تائب ہوتا ہے تو گناہوں کے انبار بھی اسی طرح غائب ہو جاتے ہیں جس طرح سورج سے برف پگھل جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی قوی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دینے والا ہے، لیکن سچے دل سے توبہ تو ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ ماہ مبارک طلوع ہوتا ہے تو اس مبارک مہینے میں اللہ کا منادی آسمان سے ندا کرتا ہے، فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ وہ ندا کرے، تو وہ فرشتہ ندا کرتا ہے اقبل یا طالب الخیر، اے خیر کے چاہنے والے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا، وقصر یا طالب الشر، اے شر کے چاہنے والے اپنے شر کو کم کر دے، روک دے شر کو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دن اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کو پکار کر حکم ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلب کرنے والا،
جس کے گناہوں کو میں بخش دوں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع لاتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اس آیت طیبہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ لوگ کتنے اچھے ہیں جو یوں کہتے ہیں، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم تجھ پر ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تو دانا و بینا ہے، وہ جانتا ہے کہ مانگنے والا سائل مجھ سے کیا مانگ رہا ہے اور کون ہے جو مانگ رہا ہے، تو یہاں یہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اے اللہ ہم ایمان لائے؟ تو علماء ربانین فرماتے ہیں، علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ اظہار استحقاق ہے کہ اے مولا، ہم تو تیرے ان نیاز مند بندوں میں سے ہیں جو تیری بارگاہ کے ماننے والے اور تجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس لیے کہ ایمان ہی وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے بندہ اس کے انعامات کا مستحق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اکرامات بندے پر ہوتے ہیں۔ اب عرض کیا، اے مولا ہم ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ایمان کی برکت سے، ایمان کے وسیلے سے مولا ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اس مبارک مہینے میں ہم کثرت سے توبہ کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین توبہ کرنے والا وہ ہے جو سحری کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی نیت سے ادا کرے اور اپنے مولا کی بارگاہ میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 بار پڑھے، اس کے بعد 70 بار یوں کہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ بھی اور احادیث طیبات میں استغفار کے کلمات ہیں، لیکن 70 مرتبہ یہ استغفار پڑھنے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے گناہوں سے خلاصی پاتا اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ حقدار کے حق کو ادا کر دو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ سرکار نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عز و جل کا تم پر حق ہے، تمہارے اوپر نماز فرض ہے، یہ حق اللہ ہے، روزہ فرض ہے، یہ حق اللہ ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ حق اللہ ہے۔ یہ تمام امور جو اللہ تعالیٰ عز و جل نے تم پر فرض کیے، ان میں تم سے غفلت ہوئی، اگر تم نے نماز ادا نہ کی، اب توبہ کرتے ہو تو تاخیر کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن توبہ کب قبول ہوگی، اس کا پورا فائدہ کب حاصل ہوگا؟ جب تم وہ قضا نماز ادا کر لو، جو روزہ چھوٹا تھا وہ قضا روزہ رکھ لو، اگر بیماری کی وجہ سے چھوٹا تھا، طاقت آنے پر بھی نہ رکھا، اب رکھنے پر قادر ہو تو اب رکھ لو، اور اب بھی قدرت نہیں، کمزوری یا مرض کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے تو فدیہ ادا کر دو، یہ حق ادا کرنا ہے، اس کے بعد توبہ کرو تو اللہ رب العزت سے قبول توبہ کی قوی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حقوق العباد میں ایک دوسرے سے اپنے حقوق کی معافی چاہو، اگر کسی کو گالی دی ہے تو اس سے معذرت چاہ لو، کسی کو بے وجہ ایذا دی ہے اس سے معذرت چاہ لو، اور اگر ایسا معاملہ ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہے، جیسے کسی کا قرض آپ کے ذمہ آتا ہے، دینے سے انکار کر دیا تھا، تو اب پہلے قرض ادا کرو، پھر معذرت چاہو، پھر اپنے مولا کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے اپنے مولا کی بارگاہ میں سچی توبہ کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔
اسی طرح اور احادیث طیبات میں فرمایا جب بندہ اپنے مولا کی بارگاہ میں حقوق کے توبہ کے حقوق ادا کر کے سچی توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے گویا آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا، اب پچھلے گناہوں کے معاملے کو بھلا دے اور آگے کے لیے تیاری کرے کہ اللہ رب العزت بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس امت مصطفیٰ پر اللہ رب العزت کے خاص انعامات ہیں کہ یہ امت مرحومہ آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے محبوب پیارے کی امت ہونے کی وجہ سے بہترین امت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں ہم نے تمام امتوں میں چن کر بہترین امت بنایا ہے، تم بہترین امت ہو۔ تأمرون، لوگوں کو تم حکم دو اچھائی کا اور روکو لوگوں کو برائی سے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میری امت بھلائی کا حکم دیتی رہے گی اور برائی سے روکتی رہے گی یہ خیر پر رہے گی اور ہلاکت سے بچی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام حقوق شرعی کی پاسداری کو کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کی حق تلفی سے بھی باز رہیں اور اس مبارک مہینے میں اپنے گناہوں پر سچی توبہ کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر جو خاص انعامات ہوئے ان انعامات میں سے ایک انعام سحری بھی ہے۔ اس سے پہلی امتوں کے لیے سحری کا تحفہ نہ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کہ یہ برکت کا کھانا ہے اگرچہ چند لقمے ہی کھاؤ۔ بعض صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ سحری کے وقت کھانے میں رغبت نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا اگر ایک دو کھجور کھا کر پانی پی لو تب بھی یہ برکت پا لو گے۔ اسی طرح ایک انعام یہ ہوا کہ افطار کے وقت کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا۔ حدیث طیبہ میں ہے للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء الرحمن، روزے دار کے لیے دو خاص خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو افطار کے وقت کی خوشی ہے جو حسب مراتب لوگوں کو پہنچتی ہے۔ بعض حضرات تو کھانے کا دسترخوان اور اس پر انواع و اقسام کی نعمتیں دیکھ کر فرحت و انبساط اور خوشی کا احساس پاتے ہیں، اور بعض حضرات اس وقت میں چشمے الہی کے منتظر ہوتے ہیں کہ اللہ کی خاص نگاہ رحمت اس وقت روزدار پر پڑتی ہے، اور جس کے دل میں یہ خیال ہو کہ میرا مولا مجھے دیکھتا ہے اور میں مؤدب اس کے حکم کا انتظار کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے فرشتوں میں مباحثت فرماتا ہے میرے بندے کے سامنے میری نعمتیں موجود ہیں اور یہ میرے وہ حکم کا منتظر ہے، اور اللہ رب العزت اس پر چشم رحمت فرماتا ہے، نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ جس پر نگاہ رحمت فرماتا ہے اسے جہنم میں داخل نہ کیا جائے گا۔ اور ایک خاص خوشی جو اخص الخواص کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا منادی ندا کرتا ہے کہ اے میرے مہمان مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں گا، کہ یہ وقت اجابت ہے، قبولیت کا خاص وقت ہے، جو دعا اس وقت کی جاتی ہے رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح سحری کے وقت رات کے چھٹے حصے میں سحری بعض حضرات بہت جلدی کھا لیتے ہیں، یہ طریقہ بھی مناسب نہیں ہے۔ سحری کم سے کم رات کا چوتھائی حصہ گزر جانے کے بعد یعنی تقریباً 3 بجے کے بعد کھانی چاہیے۔ جب آخر رات کا حصہ رہ جائے 5ویں حصے میں سحری کھانی چاہیے، اور یہ سحری کا وقت اہل اللہ کا محبوب ترین وقت ہے۔ تاخیر اتنی نہ ہو کہ کراہت کا وقت ہو جائے اور عجلت اتنی نہ ہو کہ جب تک نماز کے لیے آؤ تب تک ہاضمہ شروع ہو جائے اور اس کی وجہ سے دقت کا سامنا ہو۔ کھانا کھانے میں حدیث طیبہ میں ہے
کہ پیٹ کے 3 حصے کر لو، اور یہ معمول تمام دنوں میں رہنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت طویل عرصے تک کسی مرض کا شکار نہ ہوتے۔ بعض یہودیوں نے اور عیسائیوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ ان لوگوں میں بیماری نہیں ہوتی، یہ مریض نہیں ہوتے۔ کسی نے معلوم کیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے حاضر باش صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کریں، ایک حصہ کھانے کے لیے اور ایک حصہ پانی کے لیے۔ کھانا پینا اسی قدر کافی ہے، اور ایک حصہ خالی رکھیں تاکہ نور معرفت حاصل ہو۔ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں کہ ہر لقمے میں برکت شامل ہوگی، اور اللہ تعالی ہر موذی مرض سے محفوظ رکھے گا، اور اس سے پوری غذائیت اور قوت و تقویت حاصل ہوگی۔ روزہ تربیت نفس کے لیے فرض کیا گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ نفس کی مثال ایک کتے جیسی ہے، اسے تربیت کے لیے بھوکا رکھا گیا۔ جب یہ سرکشی پر آمادہ ہوتا ہے تو بھوک کے ذریعے سے تربیت دی جاتی ہے۔ اب تمام دن بھوکا پیاسا رہا نفس، اب افطار کا وقت آیا ہے تو اس وقت تیزی سے کھانے پینے پر ہاتھ دراز نہ کرو، بلکہ انتہائی اطمینان کے ساتھ ضرورت کے لائق کھاؤ، اور اس کے بعد کھانا کھانے کے ساتھ یہ لحاظ رکھو کہ پیٹ کا کچھ حصہ خالی رہے۔ اگر خواہش ہو تو تراویح کے بعد دوبارہ کچھ کھا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے فضل سے خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کے تعلق سے سرکار نے ایک حدیث طیبہ میں فرمایا صومو فتصحو، روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ جو فاضل رطوبتیں اور زائد چربی ہوتی ہے روزے کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر مال کی ایک زکوٰۃ ہے اور تمہارے جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ اس امت پر جو انعامات ہوئے ان میں خاص انعام سحری بھی ہے۔ اس سے پہلی کی امتوں پر روزے میں سحری نہ تھی، افطار کے وقت جو کچھ کھایا، جب تک جاگتے رہے جو کھا لیا وہ کھا لیا، جیسے ہی سوئے اب روزہ شروع ہو گیا۔ ایک صحابی رسول ابتدائے اسلام میں روزہ اسی طریقے پر تھا کہ بغیر سحری کے روزہ رکھا جاتا تھا، اور جب تک جاگتے رہتے تھے تب تک کھانا کھا سکتے تھے، جیسے ہی نیند آئی اب کھانا منع ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا۔ ایک صحابی رسول محنت کا کام کرتے تھے، دن میں محنت کی، روزے سے تھے، گھر آئے تو تھک چکے تھے، چند گھونٹ پانی پیا، جسم بےتاب ہوا، پلنگ پر لیٹ گئے، نیند آ گئی۔ اس کے بعد جب بیدار ہوئے تو بیوی نے کہا کہ آپ تو سو گئے، تو انہوں نے کہا ہاں ہم پر نیند طاری ہو گئی، اور جب نیند آ گئی تو اب ہم نے روزہ رکھ لیا۔ اسی طرح دوسرا روزہ رکھ لیا۔ جب دوسرے دن کام پر گئے تو کام کرتے میں گر کر بے ہوش ہو گئے۔ حضور کی بارگاہ میں ان کی زوجہ محترمہ آئیں اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے شوہر نے اس طرح روزہ رکھا اور انہیں اس طرح کا معاملہ پیش آیا۔ اللہ کے حبیب کے قلب پاک پر اس بات کا اثر ہوا، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے قلب کو میلا ہونے نہیں دیتا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے پیارے آقا کو حکم ملا کہ سحری کی رخصت دیں، سرکار نے سحری کا حکم فرمایا، یہ ہے سحری، تو یہ انعام ہوا۔ اللہ کے حبیب نے پھر ارشاد فرمایا
کہ افطار سے لے کر سحری کے وقت تک کھانا پینا تمہارے لیے جائز ہے، سو کر اٹھو، اٹھ کر سحری کھاؤ۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کا وقت معین فرمایا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کھاؤ اور پیو جب تک کہ رات کی سیاہی کا ڈورا صبح کی سفیدی سے نمودار نہ ہو جائے۔ اللہ کے محبوب کی امت پر اللہ کے محبوب کے باعث اللہ تعالیٰ عز و جل نے کیسے کیسے انعام فرمائے۔ یہ سرکار کی وجاہت و عظمت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ ان کا ایک امتی روزے سے بےتاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے سحری کا حکم ملا۔ یہ بے شمار ایسے انعامات ہیں جنہیں شمار کیا جائے تو بہت زیادہ ہیں، انہی انعامات میں سے ایک عظیم انعام ہے لیلۃ القدر۔ یہ دوسرا عشرہ ہے۔ رمضان المبارک سے متعلق بہت سی چیزیں بیان کرنی ہوتی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، صدقات و خیرات بھی ہیں، مواسات بھی ہے، افطار بھی ہے۔ اور افطار ایسی عظیم نیکی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اسے روزے کا ثواب عطا کرے گا۔ حضرت ام المومنین یا کسی اور صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک افطار کرانے پر قدرت نہیں رکھتا افلاس کی وجہ سے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی عطا فرمائے گا جو ایک گھونٹ پانی سے یا ایک کھجور سے کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس زمانے میں روزے کے افطار میں بھی نئی نئی تراش ہوئی ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے کچھ بھائیوں کے یہاں افطاری کے لیے گاہے بگاہ پورے مہینے دن مقرر کر لیں، جو گھر بنتا ہے اسی میں سے تھوڑا سا افطار کسی ایک گھر میں بھیج دیا کریں، وسعت ہو تو 2 گھر میں بھیج دیں، اور جو صاحب حیثیت ہیں ان کے لیے تو یہ مہینہ سخاوت و مواسات کا ایسا مہینہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اس مبارک مہینے میں اپنے دسترخوان کو وسعت دی۔ چاہیے کہ ایک دوسرے کے روزے کے افطار میں کوشاں ہوں، اگرچہ ایک کھجور ہی سے صحیح۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا گیا، اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سماعت فرمایا کہ ایسا وہ شخص تھا کہ پورے 83 سال 4 مہینے تک دن میں راہ خدا میں جہاد کرتا، رات کو قیام کرتا اور کبھی روزے سے رہتا، اس قدر عبادت و ریاضت اس نے کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ بات سن ہی رہے تھے اور سرکار کے قلب پاک میں یہ خیال آیا کہ مولا میری امت کی عمریں کم ہیں اور پچھلی امتوں میں ایسے نیکوکار گزرے ہیں۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ ایک صحابی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ یہ شخص کیسا نیکوکار تھا کہ 1000 مہینے تک اس کے گھوڑے کا نمدہ پسینے سے سوکھا نہیں، یہ راہ حق میں جہاد کرتا رہا اور یہ عبادت و ریاضت میں رات بھر منہمک رہا۔ یا اللہ، اے اللہ کے حبیب، اس سے زیادہ نیکوکار کون شخص ہو سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ مبارک رات لیلۃ القدر عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس لیلۃ القدر کا تعارف اپنے محبوب کو کراتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے محبوب ہم نے آپ کو ایک برکت والی رات عطا کی ہے جس میں ہم نے قرآن کریم لوح محفوظ سے سمائے دنیا کی طرف اتارا۔ قرآن کریم لوح محفوظ سے کتابی شکل میں نازل ہوا، اور جہاں خانہ کعبہ ہے اس کے بالکل اوپر اسی کے محاذ میں 4تھے آسمان پر بیت المعمور ہے۔
یہ ملائکہ کا کعبہ ہے، یوں سمجھیے، یہ عزت والا گھر ہے، اس میں ایک مقام ہے، ایک عظیم طاق ہے عظمت والا، جس کا نام بیت العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے لوح محفوظ سے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور بیت العزت میں رکھا گیا۔ اس کے بعد 23 سال میں اللہ کے حبیب پر آیتن آیتن وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ قرآن کریم کا مکمل نزول ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس آیت طیبہ میں ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کو ایسی مبارک رات عطا کی جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور یہ رات کیسی قدر والی ہے آپ جانیے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایسی مبارک رات ہے کہ اس رات کی عبادت دوسری راتوں کے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں شمعون کا واقعہ تم نے سنا کہ 1000 مہینے تک، یعنی 83 سال 4 مہینے تک وہ عبادت و ریاضت میں منہمک رہا اور جہاد فی سبیل اللہ کرتا رہا، اور تمہیں رشک ہوا کہ اس جیسا نیکوکار کون ہوگا۔ میرے مولا نے تم پر یہ انعام فرمایا کہ تمہیں ایک رات عطا کی ہے، یہ ایسی مبارک رات ہے کہ اس رات میں جو شخص جاگ کر اللہ کی یاد میں ذکر میں منہمک رہے گا، اسے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز شب قدر کی فضیلت ذکر فرما رہے تھے اور رات کی عبادت و ریاضت کا ذکر فرما رہے تھے۔ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گزار ہوئیں، یا رسول اللہ، ہر ایک رات کو قیام کی طاقت نہیں رکھتا۔ میرے آقا نے فرمایا، کیا وہ تکیہ لگا کر بھی نہیں بیٹھ سکتے؟ اللہ رب العزت میری امت کے اس بندے پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش برسائے گا جو تکیہ لگا کر اس رات میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لے، جو 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اس اگلی آیت طیبات میں ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اس مبارک رات میں روح الامین اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو بندہ ذکر میں منہمک ہوتا ہے، عبادت میں منہمک ہوتا ہے، یہ اس کے لیے اس پر سلامتی بھیجتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اس کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں اور اپنے پر کا سایہ کرتے ہیں۔ حدیث طیبہ میں ہے، جس پر یہ پر کا سایہ کریں گے اللہ رب العزت اسے جہنم میں داخل نہ فرمائے گا۔ اور بعض خوش نصیب امتی وہ ہیں جن سے یہ مصافحہ کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہتر یہ ہے کہ کم از کم اس مبارک رات میں سحری کے وقت اول وقت سے اٹھ جائے اور سحری کھانے سے پہلے عبادت میں ذکر اذکار میں منہمک رہے، اس کے بعد سحری کے بعد دعا و استغفار کرے، اور ممکن ہو سکے تو ایسا ضرور کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 300 مرتبہ پڑھے، اور اس کا ثواب تمام مومنین کی ارواح کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے جمال جہاں آرا سے اس کو زیارت سے مشرف فرمائے گا، دیدار کرائے گا اللہ رب العزت اسے۔ اہل جنت میں ہر ایک کو دیدار نہ ہوگا، بلکہ جو جس منزل کا ہوگا اسے اس طرح دیدار ہوگا، کسی کو کچھ فاصلے کے بعد، کسی کو اور زیادہ فاصلے کے بعد، اور کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جن کے لیے عرش الہی کے سامنے تخت لگائے جائیں گے، ان پر تکیے لگائے جائیں گے، اور وہ تکیہ لگا کر اپنے مولا کے جمال کا دیدار کریں گے۔ جنت کی نعمتوں میں جمال خداوندی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، دیدار الہی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے کی برکات اور فیوض اور رحمتوں سے ہمیں لطف اندوز ہونے کی پوری توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمارے روزوں کو، تراویح کو،
نمازوں کو قبول فرمائے، مولا تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور دونوں جہان کی فیروز بختی اور سعادت کے ساتھ ایمان پر جلائے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔